السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل کی کتاب میں آج آخری ٹاپک انشاءاللہ کرنا ہے، جو کہ الادعیۃ من الکتاب والسنت، قرآن مجید اور حدیث شریف کی دعائیں، یعنی کتاب اور سنت سے جو دعائیں لی گئی ہیں۔ اور اچھا، اس میں بھی مسائل کی صورت میں ہی انہوں نے بتائی ہیں کہ 447 ہے، طواف اور سعی نیز قیام منع، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کے دوران مانگنے کے لیے قرآن و حدیث کی بعض جامع دعائیں، اور یہ ساری جو ہیں آپ یعنی کہ مانگ سکتے ہیں۔ اور ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں قرآنی ہیں، اور اس کے آگے آیت نمبر بھی آ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کی دعا ہے۔ اچھا، اور میں یہ آیات نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں یہ پڑھوں گی نہیں، خواہ ہم یہ اس وقت صرف پڑھ رہے ہیں دعائیں، لیکن ہم مانگنے کی صورت میں ہی مانگے، اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ الحمدللہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو قرآن میں ہم ترجمہ کرتے ہوئے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور انہوں نے کب مانگی تھی، یہ ہمارے ذہن میں رہے، اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے پروردگار عالم سے، اللہ رب العالمین سے، تو ان دعاؤں کو انشاءاللہ مانگنے کی کوشش کریں۔ اور اس وقت ان کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں، اور اس کے بعد جب بھی ہم یعنی کہ جو حج پہ جا رہے ہیں تو منع میں قیام ہو، وقوف عرفات ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں منع کے قیام کے دوران بھی سارا دن ذکر اذکار ہی ہے اور تلاوت قرآن وغیرہ۔ اسی طرح وقوف عرفات پہ تو ہیں ہی ساری دعائیں ہیں، اور وقوف مزدلفہ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ وہاں پر ان دعاؤں کو مانگیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو اتنی محنت اور مشقت کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچیں تو بار بار اپنی کیفیت کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے حج عمرہ کے سفر کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے تعلق بحال کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ نئی دنیا ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے کلچرز کے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور بہت یعنی کہ ایک دیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان بار بار اپنی توجہ کو اللہ رب العالمین کی طرف مرکوز کرے، اور جب وہ دعائیں پڑھ رہا ہو، چاہے دیکھ کے پڑھ رہا ہو، اس کو مانگنا ہی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ اگلی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی مومن دونوں دنیاؤں کی بھلائیاں مانگتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب نمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو مومن جہنم کی معرفت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بلا ہے، تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا انسان اپنے حج کے سفر میں بھی نہ بھولے۔ پھر ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی حقیقی داتا ہے۔ تو جب مومن کو اس دنیا کے عارضی ہونے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا یقین ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ایمان لے آنے کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ،
ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو حج اور عمرہ کے سفر پر جا رہے ہوں تو سنت بھی ہے کہ جانے سے پہلے اگر کسی کے ساتھ کوئی چپکلس یا ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو دھو کے جائیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حج کے سفر میں بھی، یعنی اتنا بڑا جو نیکی کا کام ہے اس میں بھی وہ یعنی معافی نہیں ملتی ہے اگر پیچھے کوئی قطع رحمی کی ہو یا کسی کے حقوق میں کوئی ناانصافی کی ہو۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ آنے دے، اور وہ چاہے ہمارے قریبی لوگ ہوں یا ہمارے رشتہ دار ہوں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ اور اس بات کی بھی، اس دعا کی بھی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے جو کہ سورہ کاف میں یعنی ان نوجوانوں نے مانگی تھی، اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو اس دعا کو وہاں پہ بھی پڑھیں اور ویسے بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیں کہ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارا نور آخر تک باقی رکھنا اور ہمیں بخش دینا، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی مومن ہی جانتا ہے کہ اس کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، جہاں پر اس کو اپنے ان اعمال کا نور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوگا وہی کام آنا ہے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور اہل ایمان کو حساب کتاب کے دن بخش دینا۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ بھی، ہم اس درود ابراہیم کے بعد نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے اس کے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس پر فوکس کیا کریں۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی نماز کے لیے فکر مند بہت ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نماز میں تشہد میں ہوتے ہیں تو اس دعا کو ایسے ہی لاشعوری طور پر مانگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ دعا اتنی زیادہ مفید ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم پر گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب جو بوجھ اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈال، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے، یعنی مجھے استقامت دے دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہی ہمارا انجام سبھی کاموں میں اچھا کیجیے اور دنیا کے رسوائی سے ہمیں پناہ دیجیے اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور مجھے میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عمل صرف آپ کو ایلیجیبل کریں گے اللہ کی رحمت کے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو
جنت میں داخل کرائے گی۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، میرے تمام حالات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ دعا بھی صبح و شام کے دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ آمین۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے اور تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشے، تو مجھے بھی اپنے ہاں سے خاص بخشش سے نواز اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آمین۔ اور یہ دعا تشہد میں بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی درود ابراہیم کے بعد۔ وہاں پر بھی آپ مختلف دعائیں مانگ سکتے ہیں نا، ایک تو بچپن سے ہمیں ربی جلنی سکھائی گئی ہے جو بھی ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ یہ دعا بھی مسنون ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اور یہ دعا بھی صبح و شام کی دعاؤں میں شامل ہے، اور اس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم عادت کی طرح نا اس کو پڑھ جاتے ہیں، تو اس کو انسان شعوری طور پر سوچتے ہوئے پڑھے اور ترجمے کے ساتھ، تو پھر اور بھی سمجھ آئے اور اللہ سے مانگے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار۔ الہی ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میں تیرے ساتھ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو فرشتے جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور افضل الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ کو کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے پناہ دیں۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اور یہ دعا بھی رات کو سونے سے پہلے کی دعاؤں میں شامل کر لیں، 3 دفعہ پڑھا کریں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ آمین۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر نیز وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما، تیری ذات سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے صحت، ہدایت اور رزق عطا فرما۔ اور یہ والی دعا جلسہ استراحت میں یعنی 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، تو اگر نہیں آتی تو رب اغفر لی بھی 2-3 دفعہ پڑھ لیا کریں، لیکن اگر تھوڑی لمبی دعا یاد کر لینا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع خود ہی آ جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں فوراً ہی دوسرے میں جانے ہی کرتے ہیں، لیکن اس وقت رک کے آرام سے بیٹھیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اور پھر یہ دعا پڑھ کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت سے جو یہ دعا آتی ہے اس میں وجبرنی کا بھی اضافہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میرا نقصان پورا فرما دے۔ پھر ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما
اور حرام سے بچا، نیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یقین کے ساتھ بار بار اس کو پڑھیں، اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں اگر آپ پر کوئی قرض ادا ہونا باقی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ الہی میں سوال کرتا ہوں آپ سے درگزر اور سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، یعنی ہم خالی خیر نہیں، بھلائی نہیں ہم مانگتے اللہ سے، بلکہ عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی بھی نقصان، تکلیف یا برے منظر سے گزارے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں عطا فرما دیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ساری چیزیں مانگ لی گئیں، ہدایت بھی، تقوی، پاکیزگی اور پاک دامنی، حیا کے سینس میں، اور بے نیازی یعنی یہ کہ اللہ کے سوا انسان ہر ماں سوا سے بے نیاز ہو جائے۔ پھر ہے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم انی اسألک الہدی والسداد۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میری اصلاح فرما، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور اصلاح کا سوال کرتا ہوں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ جو روزانہ آتا ہے نا استغفار کی ایک تسبیح کریں، تو اگر تو چھوٹی کر لیں ٹھیک ہے، استغفر اللہ یا رب اغفر لی جو بھی، لیکن اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ بہت سے لوگوں کی آزمائی ہوئی ہے۔ ہے تھوڑی سی لمبی، یعنی تسبیح کرنا اس کا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن عادت میں شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن کو تندرست رکھ، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھ، اے اللہ میری آنکھ کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا بھی صبح و شام کی دعاؤں میں شامل ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ دل میں کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے جو کہ انسان کو خود بھی پسند نہیں ہوتا ہے نا، اور یا پھر اسی طرح نیک عمل میں کوئی نفاق کی آمیزش ہونے لگتی ہے، تو یہ دعا بڑی مؤثر ہے۔ اللہم اصلح دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری روزی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے راحت بنا۔ یعنی جب تک میں زندہ رہوں تو نیکیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے، اور جب موت آئے تو وہ ہر برائی، یعنی مجھے برائی سے بچا کر پھر میں موت میں راحت پا جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوتا اور نہ ہی لاپرواہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو وہ چھین بھی سکتا ہے، تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت سے محرومی، تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر طرح کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ بعض اوقات انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو نعمتوں کے زوال کا باعث بن جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کا غرور و تکبر اس کے سامنے آتا ہے، تو اللہ سے اس بات سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کے زوال، عافیت سے محرومی، اچانک عذاب اور ہر طرح کے غصے سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔
یا اللہ میں حق کی مخالفت، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منیی۔ اے اللہ میں اپنی سماعت، بصارت، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر و اعوذ بک من القلۃ والذلۃ و اعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ یا اللہ میں فقیری سے، دین اور دنیا کی ضرورتوں میں کمی سے اور دنیا اور آخرت میں رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اور اس دعا میں جو الفاظ ہیں تو یہ بھی آپ صبح و شام کی حفاظت کے اذکار میں شامل ہیں، آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت و من شر ما لم اعمل۔ اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس کے شر سے اور جو ابھی نہیں کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، کوڑ، جنون اور تمام بری بیماریوں سے۔ اور اس میں اب جو بھی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کی بہت سی جلدی بیماریاں ہیں یا کچھ ایسی جو کہ وائرل ہو جاتی ہیں یا بڑی بڑی بیماریاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی الدار المقامہ۔ یا اللہ میں اپنے گھر میں برے شب و روز، بری گھڑی، برے ساتھی اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی تکالیف آتی ہیں کہ دن گھڑی گزارنا مشکل ہوتی ہے، یا رات کے وقت کوئی تکلیف آتی ہے، یا کوئی بھی لمحہ بھی ایسا گزرتا ہے نعوذ باللہ، یا پھر ساتھ کا پہلو کا ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمسایہ ہے، گھر میں ہے کوئی، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، اور اسی طرح دار المقامہ یعنی ہمیشگی کے گھر میں برے ہمسائے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو اور وہ جیسے ہے نا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں ہی موت آئے اور صالحین کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر جو برزخ میں بھی عطا فرمائے وہ بھی یعنی صالح ہی ہو، اور اس کے بعد جب وہاں پر پہنچیں یعنی ہمیشگی کے گھر میں تو وہاں پر بھی برے ہمسائے سے اور برے لوگوں سے محفوظ رہیں، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسا علم جو نفع نہ دے یعنی جس کے مطابق عمل نہ ہو، ایسا دل جو خوف نہ کھائے، ایسا نفس جو آسودہ نہ ہو یعنی سب کچھ بھی ملے پھر بھی وہ بھرا ہوا نہ ہو، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ وارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا، اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا، یعنی عمر بھر ہمارے حواس صحیح سلامت رکھ، اور پھر یہ کہ اس سے ہم نیکیوں کی راہ پر ہی چلیں۔ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا، یعنی یہ کہ دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے ہم نہ سیکھتے رہیں، بس اتنا ہی لیں جو کہ ضرورت ہے، اصل ہمارا فوکس دین کے علم پر ہو۔
اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مومن تو دنیا کا علم بھی حاصل کرتا ہے نا، تو اللہ کی معرفت ہی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے اپنے علم کو منزل مقصود نہیں بنا کے بیٹھا ہوتا نا، یعنی دنیا کو اس نے منزل مقصود نہیں بنایا ہوتا کہ اس علم کے ذریعے اس کو ہی بس حاصل کرتا رہے۔ پھر ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک معدن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ آمین۔ اور یہ دعا قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب دکھ اور غم بہت آ رہے ہوں نا، تو قرآن کھول کے پڑھتے جائیں۔ شروع میں اگر نہیں بھی چین آ رہا، لیکن انشاءاللہ آپ جب اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کریں گے اور پڑھتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یا اللہ قرآن کو میرے دکھوں غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے۔ یعنی جیسے لوگ دنیا کی لذتیں حاصل کرتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ایسا کر دیں۔ آمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما اعاذ بہ عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتی ہوں، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتی ہوں اور جسے میں نہیں جانتی، اور تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتی ہوں اور جسے میں نہیں جانتی۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتی ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت دعا ہے آگے والی بھی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ یہ دعائے کرب کے نام سے بھی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ کرب کا مطلب ہوتا ہے دل میں بہت تکلیف ہے، بہت بے چین ہیں آپ، تو اس دعا کو اپنی پھر دعاؤں میں شامل کر لیں۔ عظمت اور حوصلے والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے۔ پھر ہے جو یونس علیہ السلام نے مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ تو جب زندگی میں بہت اندھیرے ہوں، یعنی کوئی جسمانی تکلیف ہے، ذہنی ہے، ویسے روحانی طور پر بہت آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، تو اس دعا کو پڑھتے جائیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ پھر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا بھی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور زندگی میں کتنی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو فائدہ ہمیں ملنا ہے وہ مل نہیں پا رہا، یا جس نقصان سے ہم بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پا رہے، تو اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اگر تو اپنے فضل سے کسی کو نوازنا چاہے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے نا، اور اس کی تجدید ضروری ہوتی ہے نا، تو یہ دعا اس کی تجدید کر دیتی ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتی ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس میں نظر تو نہیں آ رہا کہ ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ اسلو کا کہہ کے ان الفاظ کے بعد آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لی، جو بھی آپ کی حاجت ہو، کیونکہ اس میں اعظم بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی راہ میں قبول کر لے، اور جو غلطی وغیرہ ہوئی ہے وہ معاف فرما دے۔ جو بھی حج پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے اور ان کو حج مقبول اور مبرور کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پوری ہو گئی کتاب، اللہ تعالیٰ بس قبول کر لیں اپنی راہ میں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔